اگر تم کسی بہن کے بھائی ہو، اگر تم کسی بیوی کے شوہر ہو، اگر تم کسی ماں کے بیٹے ہو، اگر تم کسی بیٹی کے باپ ہو، تو ذرا احساس کر لو خدا کے لیے یہ جو نحوست چل پڑی ہے ناجائز تعلقات کی، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ بوائے فرینڈ کی گنجائش ہے، نہ گرل فرینڈ کی گنجائش ہے۔ رات کسی کے بستر پر زنا، نرم گدوں پر زنا کرنے سے پہلے لوگوں کو قبر کی پہلی رات بھی تو سوچنا چاہیے۔ لاج کی راتیں گزارنے والے لوگ قبر کی پہلی رات بھی تو سوچیں۔ قبر کی پہلی رات کیا ہے؟ وہاں کا دن بھی رات ہے، وہاں کی رات کا حال کیا ہوگا؟ وہاں کی رات کی کیفیت کیا ہوگی؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، نرم گدے نہیں ہوں گے، بستر نہیں ہوں گے، نیچے مٹی، اوپر مٹی، دائیں مٹی، بائیں مٹی، آگے مٹی، پیچھے مٹی، میری دولت، میری دکان، میرا مکان، میرے بچے، میرا کاروبار۔ میرا اللہ فرماتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھولو۔ کیا لے جاؤ گے دنیا سے؟ جو بدن کے کپڑے ہوگے وہ بھی نہیں لے جا سکتے۔ لوگ ایک غمگین کی قسم کا کپڑا جسے کفن کہتے ہیں وہ تم پر لپیٹ دیں گے، اور وہ اتنا معمولی ہوگا کہ جس کی قیمت بہت کم ہوگی۔ اور اعمال اچھے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر اعمال اچھے نہیں تو وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ مولا کائنات کہتے ہیں مرنے والے کا سب سے پہلے کفن میلا ہوتا ہے، اس کا کفن پھٹ جاتا ہے، اس کے جسم کے اندر اس کے بعد یہ تغیر آتا ہے کہ اس کی آنکھیں پانی بن کر کے بہتی ہے، اس کے گالوں کو قبر کے کیڑے کھاتے ہیں، اور اس کا پیٹ پھڑ کر اس میں کیڑے پڑتے ہیں، اتنی بدبو ہوتی ہے کہ اللہ اگر کوئی عذاب اور نہ بھی دے، صرف اس کے پیٹ کی بدبو اس پہ مسلط کر دے تو وہ کافی ہوگا۔ کہاں ہے رات کے 3 بجے تک زنا کے مناظر ہاتھ میں موبائل لے کر کے دیکھنے والے؟ کہاں ہے شراب و شباب میں ڈوبنے والے؟ کیا وہ یہ تصور کرتے ہیں کہ ان پر موت نہیں آئے گی؟ اچھا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ہم گناہ کب تک کریں گے؟ بس اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم گناہ کب تک کریں گے؟ کب تک؟ جب تک جسم کا رشتہ روح سے منسلک ہے تب تک۔ جب تک گناہ جسم کا رشتہ روح سے منسلک ہے تب تک۔ ایک وقت آئے گا کہ روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا، اور جس دن روح کا رشتہ روح سے ٹوٹے گا اس دن ماں کا رشتہ بھی قائم نہ رہے گا، اس دن باپ کا رشتہ بھی قائم نہ رہے گا، اس دن خون کے رشتے بھی ٹوٹ جائیں گے۔ ہم کیا لے کر کے جائیں گے؟ ہائے وہ قبر جو اندھیرا ہے، جو کیڑوں کا گھر ہے، جو آفتوں کا گھر ہے۔ اعمال اچھے ہوں تب تو ٹھیک ہے، اپنے اعمال کیا ہے؟ مجھے تو ایک بات یہاں یاد آتی ہے، ایک بزرگ نے جو بنکر تھے بڑی احتیاط سے کپڑا بنا، اور بن کر کے اس یقین کے ساتھ چلے کہ بازار میں بہت قیمتی یہ کپڑا بکے گا۔ جب اپنے سے بڑے بنکر کے سامنے، تاجر کے سامنے رکھا، اس نے عیب گنائے، یہ بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے۔ ہوش آیا تو کہا کپڑے کے اندر عیب سن کر آپ بے ہوش ہو گئے؟ کہا میں کپڑا بننے میں مہارت رکھتا ہوں، اس کے باوجود جس چیز میں مجھے مہارت ہے تو مجھ سے زیادہ عقل والا دیکھ کر اس میں عیب نکالتا ہے۔ کپڑے میں مہارت ہے تو لوگ کپڑے میں عیب نکال لیتے ہیں، مجھے تو عبادت میں مہارت بھی نہیں، اور اس کا عبادت کا چیک کرنے والا تاجر سے زیادہ دانا ہے۔ ایک تاجر جب میرے کام کی مہارت میں عیب نکال سکتا ہے تو جس میں میں مہارت نہیں رکھتا، بے ہنر ہوں، وہ دانا جب میری عبادتوں میں عیب نکالے گا اور میرے منہ پہ پھینک دے گا، اس دن میرا کیا بنے گا؟ عبادتوں پہ ناز کرنے والوں آؤ،
अगर हम इबादत भी करते तो फंसते, लेकिन अल्लाह अकबर। हजरत सुल्तानुल आरिफीन बायजीद बुस्तामी कहते हैं इबादत करने वाले भी फंसेंगे, क्योंकि आबिदों से पूछा जाएगा हमने इबादत की तौफीक दी तो तुमने उसका शुक्र कितना अदा किया, तो वो क्या पेश करेंगे? फरमाते हैं तौफीक इबादत पर अगर मैं आंख पे क़यामत तक सजदा शुक्र अदा करूं तो उसका हक अदा नहीं कर सकता। तो अल्लाह अकबर, जब इबादत की तौफीक पर भी पूछोगी तो जिन्होंने अपनी रातों को अय्याशियों के लिए वक्फ किया, जिन्होंने अपनी रातों को मौसीकी के लिए वक्फ किया, जिन्होंने अपनी रातों को गुनाहों के लिए वक्फ किया, मुस्लिम नौजवानों का हाल ये है रात के 2-2, 3-3 बजे तक के कानों में हेडफोन लगाकर गाने सुनते हैं। मेरे साथियों ने मुझसे कहा 31st नाइट की मुजम्मत बयान करें, आज की रात की बुराई बयान करें, लेकिन मैं किस दर्द से बात करूं कि मुसलमानों सिर्फ 31st नाइट में जराइम नहीं होते, अब तो हमने हर रात को 31st नाइट का समा बना दिया है। हर रात मुस्लिम मोहल्लों के अंदर अय्याशियां हैं, गुनाह है, बुराइयां हैं, गाने हैं, गजलें हैं, म्यूजिक है, मौसीकी है, ये सब कुछ तो तुम्हारे मोहल्ले में है। वो कौन सा लम्हा है जब मुसलमान नौजवान गुनाहों में नहीं डूबते? तुम्हारे लिबास देखो अंग्रेजों की तरह, तुम्हारी अदाएं देखो हीरो की तरह। जो हीरो जहन्नमी खबीस रातों दिन जिना के माहौल में डूबा होता है, तुम उसकी नकल कर रहे हो। अल्लाह अकबर, वो हीरो के सामने अगर तुम कभी जाओगे वो तुम्हें घास भी नहीं डालेगा। नादान, अगर तुम्हारे हाथ में हाथ देकर उसने मुसाफा कर लिया और अगर तुम्हारे साथ एक फोटो खिंचवा लिया, पूरी जिंदगी नाश करोगे। पहली बात तो उसके घर के कुत्ते तुम्हें उसके घर तक नहीं जाने देंगे। अल्लाह अकबर, उस हीरो से इतना दिल लगाया कि उसके नाम पे कोई पैसे लुटा रहा है, उसके नाम पर कोई कपड़े खरीद रहा है, पहन रहा है, उसके गाने सुने जा रहे हैं, उसकी अदाओं में शराब पी जा रही है। अगर वो कॉलेज का स्टूडेंट किसी फिल्म में बताया गया है और वो किसी लड़की से अफेयर कर रहा है, उसकी नकल तुम कर रहे हो। हीरो ने बाली पहन ली तो तुम भी बाली पहन रहे हो, वो कमर हिलाकर चल रहा है तो तुम भी उसी तरह चल रहे हो। जालिमो, उसको तुमसे कोई हमदर्दी नहीं, वो तो एक्टर है। लेकिन अल्लाह अकबर, हमसे ज्यादा बेवफा कौन होगा, हमसे ज्यादा बुरा कौन होगा? अल्लाह अकबर, जिस हीरो ने हमसे कोई मोहब्बत न की हम उसकी नकल करने में फख्र करते हैं, और जो मुस्तफा पूरी रात हमारे नाम लेकर के मुसल्ले पर रोते रहे, हमारे लिए मगफिरत की दुआ करते रहे। नादानो, वो रसूल जो खुदा को देखकर भी हमें नहीं भूले, उस रसूल से बगावत करने निकले हो, उस नबी से बगावत करने निकले हो। तुम्हें पता है अल्लामा मोइनुद्दीन अल-कशाफी लिखते हैं, जरा दिल के कानों से इस बात को सुन लेना। अपनी गुफ्तगू समेटने की तरफ जा रहा हूं, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। मैं कोई खतीब नहीं हूं, मैं कोई मुकर्रिर नहीं हूं, बस कुछ आहें और दर्द दिल लेकर के आपके पास आया। नासिक वालों, तुम्हारी सुन्नियत पर पूरे महाराष्ट्र को नाज है, लेकिन तुम अगर अमल के मैदान में कदम रखो तो लोग नासिक की सरजमीन पे कदम रख करके ये पुकार उठे कि नासिक वालों का अकीदा भी अच्छा है और अमल भी अच्छा है। हाँ, बहुत बाअमल है तुम में, इसका इनकार नहीं है, लेकिन नई नस्ल का हाल क्या हो गया? अपनी बदअमली को देखकर लोग बदअकीदगी की तरफ जा रहे हैं। हीरो ने बाली पहना तो हम भी पहने, हीरो ने जो कपड़े पहना हम भी पहने। सरकार की सुन्नत को छोड़कर सुन्नतों पे अमल करने में शर्माते हैं। हमारा हाल यह है कि कहते हैं नबी के नाम पे जान कुर्बान कर देंगे। मुझे हुस्न ज़न है तुम यकीनन कुर्बान करोगे, लेकिन इतना कहता हूं, जो अपने नबी के नाम पे दाढ़ी के चंद बाल न बढ़ा सके, उस कौम से कब तवक्को की जाए कि अपने नबी के नाम पे जान देंगे। जिस कौम का हाल ये हो कि नबी के नाम पर जो अपनी नींद कुर्बान नहीं करते फज्र में, वो अपने नबी के नाम पे कब जान देंगे? किस कदर हमारा हाल है। मुझे तो याद आती वो बात, सैयदी आला हजरत की बारगाह में एक शख्स नात लिख करके लाया, क्या लगा हुजूर नात सुनाना चाहता हूँ, ठीक है सुना दो। जब उसने नात पढ़ी तो आला हजरत यूं तड़पते थे जैसे बगैर पानी के मछली तड़पती है। जब नात उसने पूरी की तो आला हजरत ने फरमाया, शायर साहब जो लिख कर लाए हो अगर वही आपके दिल के जज्बात है तो अहमद रजा तुम्हारे तलवे चूमने के लिए तैयार है।
اور اگر وہ تیرے دل کے جذبات نہیں تو اللہ سے ڈر، تو کتنی بڑی بارگاہ میں جھوٹ بول رہا ہے۔ جس کی نگاہوں سے خدا کی ذات نہ چھپی، اس کی نگاہوں سے تیرے دل کے جذبات چھپ سکتے ہیں؟ ارے عشق تو اتنا باغیرت ہوتا ہے سنیوں کہ عشق نے کبھی دوئی پسند کی ہی نہیں ہے۔ باطل دوئی پرست ہے، حق لا شریک ہے۔ محبوب ایک ہی ہوتا ہے، ہزاروں نہیں ہوتے۔ جس نے ہیروں کو محبوب بنایا وہ مصطفیٰ سے عشق کب کرے گا؟ مصطفیٰ جان رحمت سے محبت کب کرے گا؟ صرف نعروں کی دنیا سے ہم اپنے شبستہ کو جو ہے وہ رنگین نہیں کر سکتے۔ یقیناً نعرے ہمارے مسلک کی پہچان ہے، ہمارے عقیدے کی پہچان ہے، لیکن میدان عمل میں کب اترو گی؟ تو عرض یہ کرنے چلا تھا، جس ہیرو کو دل دے بیٹھے ہو، جس کی تصویر اپنے موبائل کے اسکرین پر لگائے گھومتے ہو، جن ہیروائنوں کی تصویر اپنے موبائل کے اسکرین پر لگاتے ہو، جن گانوں کو تم نے اپنے موبائل کے اندر رنگ کے طور پر، رنگ ٹون کے طور پہ لگا رکھا ہے، جس اللہ نے اتنے پیسے دیے کہ قیمتی موبائل تم خریدتے ہو اور قیمتی موبائل لوگ تمہارے ہاتھ میں دے کر تم سے متاثر ہوتے ہیں، کیا اس اللہ کا حق نہ تھا کہ اس کی حمد کی ٹون لگائی جاتی؟ اس کے رسول کا حق نہ تھا کہ ان کے ذکر کی ٹون لگائی جاتی؟ لیکن حال تو یہ کہ ہم نے گانوں کی لگائی، میوزک کی لگائی، ہیرو ہیروائن کی اسکرین پر ہم نے تصویریں رکھی۔ جس نے تم سے پیار کیا اس کے ساتھ بے وفائی کر رہے ہو، جفا کر رہے ہو، جو پوری پوری رات تمہارے لیے ہمارے لیے روتا رہا۔ اماں عائشہ کہتی ہے کہ اتنا روتے تھے آقا امت کے گناہ یاد کر کے کہ پیر سوج جاتے تھے، مجھے ڈر لگتا تھا کہیں پیروں سے خون نہ نکل پڑے۔ بھول گئے اس احسان کو؟ اسی پہ بس نہیں، جب سیدہ فاطمہ الزہرا حضور کی بارگاہ میں پہنچی، عرض کیا بابا جان، جب آپ اللہ کے قرب میں پہنچے، مقام قاب قوسین میں پہنچے، تو آپ نے اللہ سے بہت باتیں کی، اللہ نے آپ سے بہت باتیں کی۔ ابا جان فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، فرمایا کسی کو راز نہ بتایا۔ ابا جان جو باتیں آپ نے اللہ سے کی ہے مجھے بھی تو بتائیں۔ میرے آقا نے فرمایا بیٹی چونکہ تو نے مجھ سے پوچھا ہے اس لیے ساری باتیں نہیں بتاتا، صرف ایک بات تجھے بتاتا ہوں بیٹی۔ میرے آقا نے سیدہ کو بتایا، سیدہ نے پوری امت کو بتایا کہ آقا فرماتے ہیں بیٹی جب میں اپنے اللہ کے قرب میں پہنچا تو میرے اللہ نے مجھ سے 70,000 مرتبہ کہا حبیب مانگو کیا مانگتے ہو، حبیب مانگو کیا مانگتے ہو، حبیب مانگو کیا مانگتے ہو۔ وہ 70,000 بار کہتا تھا مانگو کیا مانگتے ہو۔ سیدہ مچل گئی، بابا آپ نے کیا کیا مانگا؟ ارشاد ہوا بیٹی جب وہ کہتا نا مانگ کیا مانگتا ہے تو میں کہتا میری امت کو بخش دے۔ وہ کہتا مانگ کیا مانگتا ہے، میں کہتا میری امت کو بخش دے۔ 70,000 مرتبہ وہ کہتا رہا مانگ لے کیا مانگتا ہے۔ میں نے 70,000 بار ایک ہی بات کہی، اللہ میری امت کو بخش دے۔ یہ کوئی معمولی چیز ہے؟ حضرت موسیٰ 70,000 پردوں کے پیچھے سے ایک تجلی دیکھتے ہیں، خود کو بھلا کر بے ہوش ہو کے زمین پہ آتے ہیں۔ اس کی تجلی کی شان یہ ہے کہ 70,000 پردوں کے پیچھے سے دیکھا، خود کو بھول گئے، زمین پہ آ گئے، اور وہ میرے اللہ کو بے پردہ دیکھتے ہیں اور اپنی امت سے پیار اتنا ہے کہ خدا کو دیکھ کر وہ تمہیں نہیں بھولے۔ ارے وہ خدا کو دیکھ کر تم کو نہیں بھولے، تم ہیرو کو دیکھ کر انہیں بھول گئے، تم گانوں کو سن کر ان کو بھول گئے، تم میوزک کو سن کر ان کو بھول گئے، تم لڑکیوں کے حسن کو دیکھ کر ان کو بھول گئے۔ ظالموں محبوب کا حق تھا یہی، عشق کے بدلے بغاوت کیجئے۔ عداوت تو نہیں کہوں گا، عداوت نہیں کہوں گا، تم عداوت نہیں کرتے لیکن عمل سے بغاوت کر رہے۔ اور سن لو جس قوم نے نبی کا دل دکھایا پھر اس قوم پر اللہ کا عذاب آیا۔ ملک شام میں سر کٹ رہے ہیں، ملک یمن میں سر کٹ رہے ہیں، عراق میں چھری سے ذبح ہو رہے ہیں مسلمان، ہماری ہمدردی ان کے ساتھ ہے۔ اے سنی مسلمانوں ہندوستان کے، اگر اسی طرح قبر انور میں تم اپنے نبی کا دل دکھاتے رہے تو قدرت تمہیں زیادہ دن تک مہلت نہیں دے گی، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے۔ اے ہندی مسلمانوں تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، کہیں شام کی تاریخ ہند میں نہ دہرائی جائے، کہیں یمن
کے حالات ہندوستان میں نہ پیدا کیے جائیں. اس لیے خدا کے لیے اپنے حالات بدلو, اپنے حالات تبدیل کرو, اپنا انداز تبدیل کرو, اپنی سوچ و فکر تبدیل کرو. خدا را سچی توبہ کر لو. ہر آدمی اپنی راتوں کو بہتر جانتا ہے, ہر انسان اپنے دن کو بہتر جانتا ہے. سفید کپڑے پہن کر مجھے دعویٰ نہیں کہ میں اچھا ہوں. ہم لوگ تو بڑے مجرم ہیں. یہ آپ کا حسن ظن ہے کہ آپ ہمیں اچھا سمجھتے ہیں. مور ناچتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے, لیکن جب وہ اپنے پیروں کو دیکھتا ہے تو اسے اپنی حیثیت پتہ چلتی ہے. میرے رسول نے فرمایا بے عمل وائزین کے ہونٹ جہنم میں آگ کی کینچی سے کاٹے جائیں گے. ہماری تقریروں پہ لوگ نعرے لگاتے ہیں تو تنہائی میں احساس ہوتا ہے کہیں ہم بھی تو انہی میں سے نہیں جن کے ہونٹ کینچی سے کاٹے جانے والے ہیں. اللہ اس دن سے ہمیں بچائے. مسلمانوں, ہم کبھی اس کی طاقت نہیں رکھتے, ہم کبھی اس کی قوت نہیں رکھتے. میرے رسول نے فرمایا جو لوگ اس نیت سے سج دھج کے گھر سے نکلتے ہیں, عورت اس لیے نکلتی ہے کہ مرد انہیں دیکھیں, مرد اس لیے نکلتے ہیں کہ عورتیں انہیں دیکھیں, ایسے لوگوں کی چمڑی کو قیامت کے دن آگ کی کینچی سے کاٹا جائے گا. ہاں وہ عذاب, ہائے وہ عذاب اللہ کا, اور ہائے ہمارا نازک جسم. ہم اتنے کمزور ہے کہ مچھر کے ڈنک کو برداشت نہیں کر سکتے. ہر آدمی اپنے آپ کو بہتر جانتا ہے. خدا را توبہ کر لو. سفید کپڑے کسی کو متقی نہیں بناتے, لمبی داڑیاں کسی کو متقی نہیں بناتی, صرف اونچی ٹوپیاں, حسین ٹوپیاں کسی کو متقی نہیں بناتے. میرے نبی نے فرمایا التقوی ہاں ہونا, تقوی یہاں ہے, تقوی یہاں ہے. چکر مکر آنکھیں عیاشیوں کی طرف اپنا وجود, چادریں اوڑھ کر موبائل کے اندر زنا کے مناظر, اس قدر سخت اور الجھا ہوا گتھم گتھیوں والا ہم لاک نمبر رکھتے ہیں موبائل میں کہ اپنی بیوی بھی نہ دیکھ سکے. آخر موبائل کا لاک اس قدر مضبوط کیوں ہے کہ بیوی بھی نہ دیکھ سکے؟ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے موبائل میں کتنی گندگی بھری ہے. بیوی دیکھ لے گی تو اس کی نظروں سے گر جائیں گے. اے مسلمان, تجھے بیوی کی نظروں سے گرنے کا خوف ہے. جو خدا اس لاک سے بے نیاز ہے, اس کی نگاہوں سے تو اپنا لاک چھپائے گا, اس کی نگاہوں سے تو اپنا موبائل اور اس کی گندگی چھپائے گا. تم سب سے اپنی گندگی چھپا سکتے ہو, میرے اللہ سے نہیں.